مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے چینل مفتی طارق مسعود آفیشیل کلپس کو سبسکرائب کریں۔ اگر گورے جنات کے چکر میں پڑتے نا کبھی ترقی کر ہی نہیں سکتے تھے وہ، جیسے ہم لوگ ہر وقت ہر چیز جن پہ ڈال دیتے ہیں نا۔ گھر میں چوری ہوئی، چور نظر نہیں آ رہا تو جنات ہیں، اس سے چور کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ چور کہتا ہے میری موجیں ہو گئیں، ان کو چونکہ پتہ ہی نہیں چل رہا چوری کس نے کی ہے، تو بلی کس پہ ڈال دو؟ جنات پہ ڈال دو۔ ایک صاحب کے گھر میں چوری ہو رہی تھی، تو کہہ رہے ہیں یار پتہ نہیں کون چوری کرتا ہے، لاکر بھی ہے، لاکر سے نکل جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کے گھر کا ہی چور ہے، سیدھی سی بات ہے۔ کہنے لگے یار گھر میں تو میرے بیٹا بھی نیک ہے، فلاں بھی نیک ہے، فلاں بھی نیک ہے۔ میں نے کہا انہی نیک میں سے ایک چور ہے، بس یہ ذہن میں لو۔ کہہ رہے نہیں میں نے معلومات کروائی ہیں، کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، کوئی چور، کوئی جن ون کا چکر ہے۔ میں نے کہا خفیہ کیمرہ لگاؤ بتائے بغیر، تو پکڑا گیا، پھر انہی کے گھر کا بندہ تھا۔ تو بعض دفعہ انسان جس پہ اعتماد کرتا ہے وہ خود چور ہوتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے، میرے گھر میں چوریاں شروع ہو گئیں، میں پریشان یار، اور میں جن ون کے چکر میں نہیں گیا کہ جن نے کیا ہے، لیکن گھر میں اب مجھے اپنے گھر والوں پر اتنا تو اطمینان ہے کہ الحمدللہ چور نہیں ہے۔ لیکن انسان کو وسوسے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو رمضان میں تراویح میں جب یہاں پڑھاتا تو گھر والے بھی گھر پہ نہیں تھے، تو مجھے یہ تھا کہ میں تراویح یہاں پڑھاؤں گا، اس دوران چوری کا خطرہ زیادہ ہے، کیونکہ جب میں تراویح میں ہوتا ہوں تو چور کو پتہ ہے 20 رکعت سے پہلے اور بیان سے پہلے یہ تو گھر پہ آئیں گے نہیں، اور گھر میں گھر والے بھی نہیں ہیں۔ تو میں کسی بندے کو بٹھا کے جاتا، پرانی بات ہے، 12 سال 11 سال پرانی بات، کسی بندے کو میں لڑکے کو نا ایسے ہی بٹھا کے چلا جاتا کہ جیسے ہی چور آئے نا دبوچ لینا۔ اس وقت یہ کیمروں کا زیادہ رواج نہیں تھا، کیمرے لگانے کا۔ اس بندے کو بٹھا کے جاتا کسی جاننے والے کو کہ بیٹا جیسے ہی چپکے سے تو بیٹھ جا، مجھے پتہ ہے تراویح کے دوران حملہ ہوگا۔ کوئی بھی نہیں آیا۔ بعد میں پتہ چلا جس کو بٹھا کے جاتا تھا وہ خود ہی چور تھا، بعد میں پکڑا گیا وہ۔ کیسے ہوشیاری کہ ڈبل چابیاں بنائی ہوئی تھیں، بائک کی ڈبل چابی، وہ پکڑا ایسے گیا کہ میرا ایک معمول تھا کہ میں بائک لے کے آتا تھا، پھر میں گھر جاتا تھا، میرا سونے کا معمول تھا۔ ایک دن دیکھا اس کو کہ اس کی ٹانگ پہ چوٹ آئی ہوئی ہے، بتا نہیں رہا کہ کیسے چوٹ لگی تجھے۔ پتہ چلا بائک کی بھی ایک چابی بنوائی ہوئی تھی اس نے، وہ چھپڑ میں لے کے گیا کہ ٹکرا گیا، وہاں سے سارے راز کہ تو نے بائک چابی میرے پاس ہے، تو چلا کے لے کے کیسے چلا گیا۔ چور بہرحال بالآخر پکڑا جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو طریقے بتا رہا ہوں، چوری کے بھی، چور کو پکڑنے کے بھی۔ اگر کوئی چور کو پکڑنا چاہتا ہے تو اس کا بھی میں یعنی یہ تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں، اور اگر کوئی چور بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی بہترین طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ ٹھیک ہے نا، کہ چابیاں بنوا لو، چابیاں بنوا لو اور پتہ ہی نہیں چلے گا کسی کو۔ اور کسی روحانی عامل سے بھی رابطہ کر لو چوری کرنے کے ساتھ ساتھ، اس روحانی عامل کو بتا دو، محلے کے کوئی ٹوپی ڈرامے کو، کہ جب آپ کے پاس آئیں تو آپ بتا دینا کہ جی جنات ہیں تمہارے گھر میں۔ بلکہ روحانی عامل کو خریدنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ویسے ہی یہی بتائے گا کہ تمہارے گھر میں جنات۔ یہ بیان شروع ہو گیا ہے، بس اسی طرح ہی ہوتا ہے بیان۔ تو روحانی عامل کو تو بتانے کی ضرورت ہے ہی نہیں، وہ تو بیٹھا ہی اس کام کے لیے، اس کی دکان اس سے چلتی ہے کہ تمہارے گھر میں جن ہے، تمہارے گھر میں چڑیل ہے، تمہارے گھر میں بھوت ہے، تمہارے گھر میں مسور کی دال رکھی ہوئی تھی تو یہ کر دیا تھا، تو وہ بیل کے پتوں پہ کسی نے جادو کیا ہے، بیکار کیا بولے مسجد میں، پھر وہ گالیاں دینے کے علاوہ مزہ نہیں ہے اس میں، یعنی اتنی تمیز سے نہیں دل چاہتا ان لوگوں کے ساتھ میں بات کروں۔ تو خیر، تو مسلمان کے نا کام اللاجیکل ہو رہے ہیں، اللاجیکل۔ یہ جنات بینکوں سے پیسے کیوں نہیں نکال لیتے لاکر سے؟ وہاں تو 0.001 یہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، 0.01 روپیہ بھی لاکر سے جن نہیں نکالتا، 0.01 روپی۔ اور یہیں سے بات چل پڑی ہے تو ایک اور بات کہوں میں، دیکھو گورے کی کامیابی کا ایک وجہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز کی لاجک تلاش کرتا ہے کہ یہ کام ہوا کیوں ہے۔ امریکہ افغانستان میں آیا،
ایسا ہی نہیں، اتنی بڑی سپر پاور تھی لیکن ایسا ہی نہیں آ گیا اٹھ کے کہ یار میں تو اتنا طاقتور ہوں تو میں ایک غریب ملک پہ قبضہ کر لوں گا. اس نے نہیں، اس نے کہا پہلے افغانیوں کی ہسٹری پڑھو، پہلے بھی جنگیں ہو چکی ہیں، یہ لوگ ان کا مزاج کیا ہے، یہ لڑائی میں ان کو شکست دی جا سکتی ہے کہ نہیں دی جا سکتی. اس نے ایک اصول بنایا کہ اپنا نقصان کم سے کم، دشمن کا نقصان زیادہ سے زیادہ، چاہے ہم کتنے ہی پاورفل ہیں. اس کے لیے اس نے یونائٹڈ نیشن کا دروازہ کھٹکھٹایا، حالانکہ وہ خود سپر پاور دنیا کے لحاظ سے، اس کو ضرورت نہیں تھی یونائٹڈ نیشن کا گیٹ کھٹکھٹانے کی. اس نے کہا نہیں بھائی، جب تک جتنا پوری دنیا کو اپنے ساتھ کر سکتے ہو کرو، اس کو عالمی مسئلہ بناؤ، اپنا مسئلہ نہیں بناؤ. اس کو یہ نہ کہو کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر تباہ ہوا ہے، اس کو یہ کہو کہ بھائی انسانیت پہ حملہ ہوا ہے، آج ہمارا ہوا کل تمہارا ہوگا. تو سب کو ساتھ ملا کے پھر افغانستان میں انہی کا کوئی کسی بندے کو انتخابات کروا کے منتخب کیا ہے، حامد کرزئی صاحب کو، اور وہ بھی پشتو اسپیکنگ کو. وہ اپنے لحاظ سے جو کر سکتا تھا اس نے کیا ہے. وہ الگ بات ہے کہ نہیں چلی، پھر بھی اللہ کی مدد آ گئی، لیکن کام اس کے سارے لاجک کے مطابق ہو رہے تھے. اس نے کہا میں وہ طرز اختیار نہیں کروں گا جو رشیا کا طور طریقہ تھا. اس نے تو آگتے ہی گورنمنٹ ختم کر دی اور لڑائیاں شروع، گلی گلی محلے محلے. اس نے کہا نہیں بھائی، ہمیں یاد ہے شروع میں افغانی بتاتے تھے کہ امریکن فوجیوں کی طرف سے ہمیں گفٹ تقسیم کیے جاتے تھے، بچوں کو ٹافیاں دی جاتی. محبت پیدا کرو، خامخواہ کی دشمنی نہیں، محبت سے زیر کرو اور ان کو بتاؤ ہم تمہارے نجات دہندہ ہیں. یہ نہیں کہ ڈنڈا اٹھا کے بم اٹھا کے تیری ایسی کی تیسی یوں، اس طرح نہیں. وہ الگ بات ہے کہ پورا زور لگانے کے بعد بھی بالآخر اس کو 20 سال کے بعد افغانستان سے نکلنا پڑا. اب ظاہر ہے خدا سے تو نہیں لڑ سکتے نا. ایک امریکن فوجی کا بیان آیا تھا 2010 یا 11 میں، اس سے انٹرویو لیا گیا کسی نیوز چینل نے، یوٹیوب پہ وہ انٹرویو موجود تھا، شاید آج بھی ہو، کیونکہ میں نے یہ انٹرویو خود سنا کہ آپ کو یہاں لڑائی کیسی لگ رہی ہے. اس نے کہا اس جنگ میں گاڈ افغانیوں کے ساتھ ہے، گاڈ ان کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہے. لگ ایسا رہا ہے ہمیں، فیل ایسا ہو رہا ہے، محسوس کچھ اس طرح سا فیلنگ ان کی یہ تھی. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بہرحال دنیا میں جو کامیابی کے اسباب اختیار کرتا ہے، اللہ کی عادت یہ ہے کہ اس کو اللہ کامیاب کرتے ہیں، عادت یہ ہے. تو مسلمان کامیابی کے اسباب اختیار کرتے نہیں ہیں. مسلمان جن چڑیل بھوت میں لگا ہوا ہے، روحانی ٹوپی ڈراموں میں لگا ہوا ہے، خوابوں میں لگا ہوا ہے. خواب آیا تھا کہ مجھے جاب مل گئی ہے، تو پڑھا ہوا ہے اب تو مل ہی جائے گی جاب، ٹھیک ہے نا، اب تو پڑھ گیا کہ مل ہی جائے گی. اسی میں ایک چھوٹی سی بات کر کے پھر بیان کی طرف چلتا ہوں. دیکھو گھر میں کوئی خواتین میں، لڑکیوں میں ڈپریشن اور اسٹریس کی بیماری لڑکوں اور مردوں سے زیادہ ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو کمزور بنایا ہے، کمزور بنایا. ہمارے ہاں جب کسی لڑکی اسٹریس یا ڈپریشن میں جائے، دماغ خراب ہونا شروع ہو جائے، تو اس کی ریزن یا وجہ تلاش کرنے کے بجائے یہ دینداروں میں بھی، یہ دنیا داروں میں بھی، فوراً جن چڑیل بھوت میں ڈال دیتے ہیں اس کو. اس سے اس کی بیماری کا اور بیڑا غرق ہو جاتا ہے. بعض دفعہ نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس لے جاتے ہیں. نفسیاتی ڈاکٹر سارے اچھے نہیں ہوتے، یہ خوب سمجھ لیں. وہ خود نفسیاتی ہوتے ہیں، بعض دفعہ وہ اور بگاڑ دیتے ہیں معاملے کو. بعض دفعہ صحیح بھی ہوتے ہیں، میں سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانک رہا. انہوں نے نفسیات پڑھی ہوتی ہے، گورے کا سلیبس پڑھا ہوا ہوتا ہے، یہ اس کو یہاں کے معاشرے پہ فٹ کر رہے ہوتے ہیں. میں گورے کی سوچ آپ کو بتاؤں. گورا کہتا ہے کہ ڈپریشن ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کہیں دوسرے کی ٹینشن تو نہیں اٹھا رہے. ایسا تو نہیں وہ ٹینشن دوسرے کی تھی اور آپ نے اپنے اوپر مسلط کر لی. تو سب سے پہلے یہ کہ دوسرے کی ٹینشن خود نہ لو. مثال دے رہے کہ بیٹی کی شادی، اس نے کہا بیٹی کی شادی آپ کی ٹینشن نہیں ہے، کس کی ٹینشن ہے؟ یہ بیٹی کی ٹینشن ہے. تو یہ اس معاشرے کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے، آپ کے لحاظ سے یہ ٹھیک نہیں ہے. نہیں آ رہی میرا غلط بات سمجھ میں. تو ہمارے یہاں جو نفسیات پڑھے ہوئے لوگ ہیں، دیکھو علم کی ایک بات خوب سمجھ لو، ہمارے ہاں ڈگریاں دیکھی جا رہی ہیں کہ یہ کتنا پڑھا لکھا ہے، کھوپڑی نہیں دیکھی جا رہی کہ اس میں سینس کتنی ہے. ہم نے علماء سے سنا ہے کہ علم کی ایک بات آپ کو معلوم ہے، جتنا علم ہے نا اس سے 10 گنا عقل زیادہ ہوگی تو اس علم کا صحیح استعمال ہوگا. اگر آپ کے پاس نیری نالج ہے
اس نالج کی روح کو سمجھنے کے لیے کھوپڑی نہیں ہے. اس نالج کو آپ غلط یوز کرنا شروع کر دیں گے. دیکھو نالج تو ٹھیک ہی ہوتی ہے, کتابوں میں سچ صحیح ہی لکھا ہوا ہوتا ہے. جو لکھتے ہیں مصنفین, اکثر کتابیں ٹھیک ہوتی ہیں, وہ جو نالج دی جا رہی ہے ٹھیک ہوتی ہے. لیکن ایک عربی شاعر کا شعر ہے, وَكَم مِّن قَائِلٍ قَوْلًا صَحِيحًا وَآفَتُهُ مِنَ الْفَهْمِ السَّقِيمِ, کہ بہت دفعہ کہنے والا بات صحیح کرتا ہے, سننے والے کی کھوپڑی غلط سمجھ کے اس کا بیڑا غرق کر دیتی ہے. تو یہ ہر فیلڈ میں, یہ ڈاکٹروں میں بھی, مفتیوں میں بھی, عالموں میں بھی, واعظوں میں بھی. سب سے پہلے انسان یہ دیکھو, قرآن میں یہ لفظ بہت استعمال ہوا ہے, یؤتی الحکمۃ من یشاء, ہے نا قرآن میں, کہ اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے. حکمت کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے اپنی صفت بیان کی, حکمت والا, حکیم ہوں میں. اور پیغمبروں کے بارے میں فرمایا ہم نے ان کو حکمت دیا, حکمت دی, حکمت. تو یہ حکمت کیا ہے؟ حکمت کی ڈیفینیشن ہے صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی غیر معمولی صلاحیت. بہت مشکل ہے بات سمجھنا, بہت مشکل. دیکھو کچھ چیزیں تو بالکل کلیئر ہوتی ہیں, یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے. گٹکے کھانا صحیح ہے, غلط ہے؟ بولو نا, غلط. چرس ہیروئن پینا صحیح ہے, غلط ہے؟ یہ تو سب کو پتا ہوتا ہے, اس کے لیے کوئی حکمت نہیں چاہیے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں صحیح اور غلط میں فرق کرنے کے لیے جب تک آپ کی کھوپڑی میں غیر معمولی صلاحیت نہیں ہوگی, گاڈ گفٹڈ, اس وقت تک آپ بال کی کھال نہیں اتار سکتے. اس وقت تک آپ کے اندر وہ ملکہ پیدا نہیں ہوگا, وہ صلاحیت پیدا نہیں ہوگی. تو آپ لوگوں کو صحیح گائیڈ کرنے کے بجائے اسی علم کے ذریعے آپ لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دو گے. صحابہ کرام کے خلاف جو سب سے پہلا فرقہ بنا تھا نا, خوارج کا, سب سے پہلا فرقہ کس کا بنا تھا؟ جن کو خوارج کہا جاتا ہے. یہ سارے صحابہ کے خلاف, خلفائے راشدین کے خلاف قرآن اور حدیث پیش کیا کرتے تھے, ان کے خلاف بغاوت کے جائز ہونے کے لیے. حالانکہ قرآن و حدیث خلفائے راشدین کی اتباع کا حکم دے رہا ہے, بغاوت کا حکم نہیں دے رہا. لیکن ان کے پاس اپنی ہر غلط چیز کو بیان کرنے کی ایک دلیل ہوتی تھی. اس کا مطلب کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا تھا کہ یہ کس موقع کے لیے ہے. اس کی میں ایک مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں. دیکھو حدیث میں آتا ہے, یہ ٹاپک کہیں رہ نہ جائے, یہ دائیں میں بہت گھوم جاتا ہوں. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض مرتبہ ایسا ہوا ہے, حدیث میں واقعات ہیں, کہ ایک فاحشہ عورت نے ایک کتے کو پانی پلایا اور اس کی بخشش ہو گئی. ممکن ہے کوئی فاحشہ عورت کہے کہ میں تو 20 کتوں کو پانی پلا چکی ہوں, اور ایک دفعہ میں نے اپنے ابا کو بھی پلایا تھا, وہ تو کتے سے بہرحال بہتر ہے. تو جب ساری زندگی فحاشی کرنے والی عورت کو ایک کتے پر احسان کر کے جنت مل سکتی ہے, تو جو عورت اس سے کم درجے کی فاحشہ ہو, 5-6 دفعہ اس نے بدکاری کی ہو, اور اس نے 20 کتوں کو پانی پلا دیا, بلکہ کتے پالے ہوئے ہیں پانی پلانے کے لیے, بلکہ سبیل کھول کے دے دی اس نے, اس کی تو بخشش یقینی ہے ہی. اور جب اس کو سمجھایا جائے کہ فحاشی چھوڑو, تو وہ بخاری مسلم کا حوالہ پیش کرنا شروع کر دے کہ بخاری کی حدیث نمبر یہ, جلد نمبر یہ, اس میں لکھا ہے کہ ایک کتے کو پانی پلانے پہ جنت مل سکتی ہے. میں نے تو 20 کتے پلائے پانی, اور آپ کو بھی پلانے کے لیے تیار ہوں میں اگر آپ کو پیاس لگ رہی ہے. بخاری کا حوالہ بھی ٹھیک, کتاب کا حوالہ بھی ٹھیک. لیکن کوئی حکمت والا شخص ہوگا نا, جس کے پاس علم کے ساتھ حکمت بھی ہوگی, وہ کبھی بھی اس کو اپریشیٹ بولو نہیں کرے گا. کہ یہ محترمہ آپ حدیث کا مطلب صحیح سمجھی نہیں ہو, کہ مطلب نہیں ہوتا. حدیث کے الفاظ ہیں ایک کتے کو پلانے پہ بخشش, تو ہم نے تو 20 کتوں کو پلایا, ہم نے تو گدھے کو بھی پلایا پانی, ہم نے تو سبیل کھولی ہوئی ہے پانی پلانے کے لیے. تو اس خاتون کو یہ کہا جائے گا. اچھا ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں بالکل اس کے اپوزٹ, اس کے اگینسٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک نیک عورت نے ایک بلی کو باندھ دیا,
نہ اس کو کھلایا نہ اس کو پلایا، اور بلی بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ اس جرم میں اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو عذاب میں ڈال دیا، اس کی ساری زندگی کی نیکیوں کو ضائع کر دیا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب ایک صاحب تھے جو برائیوں کے اندر مبتلا، ظلم کر رہا ہے، لوگوں کو مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، نہ نماز کا، نہ روزے کا، نہ زکوٰۃ کا، نہ حج کا۔ آپ نے اس سے کہا توبہ کرو توبہ۔ وہ دلیل میں یہ حدیث پیش کرتا ہے، یار اس خاتون نے توبہ کی ہوئی تھی نا، ایک جرم ہوا اللہ نے پکڑ کے جہنم میں ڈال دیا۔ تو اس کا مطلب بھائی اگر میں توبہ کر بھی لوں گا تو کبھی نہ کبھی تو کوئی نہ کوئی غلطی انسان سے ہوتی ہی ہے نا، تو اللہ کا کیا پتہ کون سی غلطی پہ پکڑ کے جہنم میں ڈال دے، کوئی توبہ کرنے کا فائدہ نہیں۔ بخشنے پر آئے گا تو ایک کتے کو پانی پلانے پہ بھی بخش دے گا، تو میں نے 5-6 کتے پالے ہوئے ہیں ان کو پلانے کے لیے۔ آئی بات سمجھ میں؟ بخشنے پر آئے گا تو بھائی وہ تو ایک کتے پہ بخش سکتا ہے، نہیں بخشنے پر آیا تو اس سے عمل کی موٹیویشن ملنے کے بجائے عمل میں انسان سست پڑ رہا ہے۔ اور بہت سے لوگ ہم نے دیکھے اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ابے تو چھوڑ دے یہ برائیاں، ابے کہے گا بھائی بخشش تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، بخشنے پر آ گیا تو ایک کتے کو پانی پلانے پہ بخش دے گا، اور اگر عذاب دینے پہ آ گیا تو ایک غلطی کو پکڑ کے عذاب میں ڈال دے گا۔ تو یار بس چھوڑ دو، اللہ سے کبھی کبھار 27ویں رات میں اٹھ کے اللہ سے دعا مانگ لیا کرو، جیسے کہ لوگ عام طور پہ کر رہے ہیں۔ بھائی اس ختم قرآن کے موقع پہ اگلے پچھلے سب معاف کروا کے رو دھو کے فلم دیکھنے چلے جاؤ فوراً، ایسا کر رہے ہوتے ہیں نا۔ اعتکاف میں لڑکے 27ویں رات کو جب ختم قرآن ہوتا ہے، بتی بجھا کے پورا رونے کا پروگرام چلتا ہے، رو دھو کے ہا ہو ہی جو ہوتا ہے مسجدوں میں کسی کا خدا نخواستہ مذاق نہیں اڑا رہا، اس میں بہت سے مخلص بھی ہوتے ہیں رونے والے، لیکن بہت سے ڈرامے بھی ہوتے ہیں۔ مخلص اور ڈرامے کا پتہ ایسے چلے گا کہ مخلص وہ ہے جو توبہ کر رہا ہے، آئندہ نہیں کروں گا گناہ، ڈرامے باز وہ ہے جو رو دھو کے آنسو پوچھ کے پھر اپنی سیٹنگ کو فون میں لا رہا ہے، پھر پروگرام کہہ رہا ہے کہ بھائی چاند نظر آ جائے گا تو پھر میرا بھی ارادہ ہے ادھر وہی قائد اعظم کا مزار بہترین جگہ ہے آ جانا۔ یہ ہو رہا ہے۔ اب ان سے کہا جائے بھائی تو 10 دن اعتکاف تو نے کر لیا، تو کہتے ہیں رمضان کا آخری عشرہ جہنم سے آگ سے خلاصی کا ذریعہ ہے، تو ہم تو بخشے گئے بس، اور اعتکاف کیا اس لیے کہ یہ ساری پچھلے سال کی سیٹنگیں ساری کیا ہو جائیں، معاف ہو جائیں۔ پچھلے سال جو بدماشیاں کی ہیں، فلمیں دیکھی، ڈرامے دیکھے، سب معاف ہو جائیں، تو اب اگلے سال سے نئے سرے سے۔ حدیث ان کے پاس بھی ہے، قرآن ان کے پاس بھی ہے، واقعات ان کے پاس بھی ہیں، لیکن وہ فہم جو قرآن و سنت کو، حدیث کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے تھی، ان کی کھوپڑیاں اس فہم سے خالی ہیں۔ ایک اصولی بات جو پہلے سے طے شدہ ہے، اسلام دنیا میں برائی کو پروموٹ کرنے کے لیے آیا ہے یا ختم کرنے کے لیے آیا ہے؟ ختم کرنے کے لیے آیا ہے نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات کے کیوں کہہ سکتے ہیں کہ جس سے سامنے والے میں برائی کا حوصلہ پیدا ہو؟ تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا رب حامل فقہ غیر فقیہ، جو مجھ سے سنو آگے پہنچا دو۔ بعض دفعہ جس کو پہنچاؤ گے وہ میری بات کا مطلب تم سے زیادہ جانتا ہوگا، تم نہیں سمجھ رہے ہوگے، جس کو بتاؤ گے وہ تمہیں بتائے گا اس کا یہ مطلب ہے۔ تو اللہ نے ذہنی صلاحیت لوگوں میں مختلف رکھی ہے، تو آپ صحیح علماء سے اس حدیث کا مطلب پوچھیں تو وہ یہ بتائیں گے کہ اس میں در حقیقت وہ گناہ گار جو نیکی کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا کہ یار میری تو زندگی گناہوں میں ختم ہو گئی، اب میں کیا نیکی کر کے مجھے کیا ملے گا، تو اس کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ نیکی کا کوئی موقع جانے نہ دو، شاید یہ نیکی نجات کا ذریعہ بن جائے، تو چھوڑو نہیں کوئی نیکی۔ اگر زندگی برائیوں میں گزر رہی ہے تو مایوس نہ ہو، آؤ اس طرف، کیا پتہ یہ نیکی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ یہ نیکی، تو ہر نیکی یہ سوچ کے کرو کہ شاید یہ والی نیکی، تو اس سے آہستہ آہستہ کہاں آئے گا، وہ نیکیوں کی طرف آئے گا۔ وہ اس کو لانے کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، اگرچہ قاعدہ نہیں ہے، قانون نہیں ہے، قانون تو یہی ہے کہ نیکیوں کا پلڑا بھاری اور گناہوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، نیکیاں زیادہ ہوں۔ لیکن اب یہ سوچ کے زندگی میں کبھی کوئی نیکی نہ کرے کہ یار ہماری تو زندگی بدماشیوں میں گزری، ہم نے کسی کتے کو پلا دیا تو کیا ہو گیا۔ بھائی کوئی نیکی نہ چھوڑو، ونس اپون اے ٹائم ایک کتے کو پانی پلانے پہ بھی بخشش ہوئی تھی، تو شاید تمہاری بھی ہو جائے، تو تم جانور پر ہی احسان کر لو، انسانوں پہ نہیں کیا جا رہا۔
اور دوسری طرف وہ نیک آدمی جو اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ اب مجھے مزید نیکی کی یا گناہ سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے اعمال میں اتنی نیکیاں جمع ہو گئی ہیں کہ میں نے مزید ایک آدھ نیکی کر کے، جیسے کوئی کروڑوں روپے کما رہا ہو، اسے کوئی ہدیہ 5,000 کا دے تو وہ لے کے واپس کر دے، یار میری کروڑوں کی آمدن ہے، 5,000 تو غائب ہو جائیں گے، جا کے کیا کرنا ہے، لے غریبوں کو کھلا دے۔ تو نیک آدمی بھی یہ سوچ کے نیکی کمانے سے باز آ سکتا ہے کہ میرے پاس اتنی نیکیاں، تو میں نے اگر ایک آدھ نیکی چھوڑ دی تو کیا ہو گیا یار، اس دن کتے کو میں نے نہیں پانی پلایا تو کیا ہو گیا، میں نے تو اتنے لوگوں کے پیٹ بھرے ہیں اور اتنے کو غریبوں کو کھانا کھلایا ہے، تو ایک دن مجھے پیاسا کتا ملا، جو حدیث میں آتا ہے نا، جس شخص نے پانی پلایا تھا کتے کو وہ کیچڑ چاٹ رہا تھا کتا پیاس کی شدت سے، تو میں نے اگر اس پیاسے کو پانی نہیں پلایا تو کیا ہو جائے گا، تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ پلا دے، بعض دفعہ باقی نیکیاں اتنی وزنی نہیں ہوتی، یہ شاید تیری نیکی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو ہمیں نہیں پتا ہماری کون سی نیکی نجات کا ذریعہ بنے گی، لہذا ہر قسم کی نیکی کرو، کسی نیکی کو ہلکا مت سمجھو، ساری نیکی اپنے اعمال میں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بھی کرو، شاید یہ بخشش کا ذریعہ بن جائے، حج بھی کرو، شاید حج بخشش کا ذریعہ بن جائے، 5 وقت نماز بھی پڑھو، شاید نماز بخشش کا ذریعہ بن جائے، غریبوں کو کھانا بھی کھلاؤ، شاید یہ کھانا بخشش کا ذریعہ بن جائے، تہجد میں بھی ناغہ نہ کرو، شاید تہجد اللہ کو پسند آ جائے۔ تو ایک تو اس کو نیکی پر اور ترغیب دینا کہ اور آؤ نیکی کی طرف، دوسرا اس کو گناہ سے روکنا۔ نیکی کرنے والا اس ظام میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اگر میں نے 2-4 گناہ کر لیے تو کون سی قیامت آ جائے گی، میں نے اگر بلی کو باندھ دیا رسی سے اور مر گئی تو کیا ہوا، میں نے کتنوں کو موت سے بچایا بھی تو ہے، کتنے لوگوں کو سمندر میں ڈوبتے ہوئے کو بچایا میں نے، کتنے آگ میں جل رہے تھے میں نے بچایا۔ تو اگر ایک جانور میں نے مار دیا بلا وجہ تو کیا جا رہا ہے اس میں، اس کو بتایا جا رہا ہے بھائی بعض دفعہ ایک ظلم آخرت میں نیکیوں کی بربادی کا ذریعہ بن جاتا ہے، ایک گناہ بھی نہیں کرنا یہ سوچ کے کہ میں بہت نیک ہوں۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اس میں در حقیقت جو میسج دیا جا رہا ہے اس حدیث میں، وہ میسج یہ دیا جا رہا ہے کہ نیک آدمی اور نیکیاں کرے اور گناہ کو ہلکا نہ سمجھے، برا آدمی مایوس نہ ہو، آئے جتنی نیکیاں ہو رہی ہیں وہ تو کرے، باقی گناہ بھی چھوڑنے کی کوشش کرے۔ تو جب ایک بلی کو مارنے پر اللہ جہنم کی آگ میں ڈال سکتے ہیں، تو گناہگار کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تو برائیوں کے انبار لے کے آ رہا ہے، تو کس خوش فہمی میں ہے کہ میری بخشش ہو جائے گی، تیری پالیسیوں سے، تیری حرکتوں سے تو بہت سے انسان مرے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ علم کی ایک بات اگر آپ کو معلوم ہے، چاہے وہ یہ صرف حدیث کا علم نہیں ہے، یہ میڈیکل سائنس کا علم بھی ہے، یہ ہر طرح کا علم، کسی بھی شعبے سے متعلق جتنا علم اللہ نے آپ کو دیا، اگر اس سے زیادہ عقل آپ کے پاس نہیں ہے تو وہ علم، اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ علم غلط اسم، خالی عقل سے بھی کچھ نہیں ہوتا اگر علم نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے پاس علم زیرو ہے، کھوپڑی بس چلا رہے ہوتے ہیں ہر جگہ، یہ جو ملحد ایتھیسٹ لوگ ہیں نا، ان کے پاس نہ سائنس کا علم ہوتا ہے اور نہ دین کا تو ویسے ہی نہیں ہوتا، تو خام خواہ کی عقل کے گھوڑے دوڑا دوڑا کے بھرم میں لوگوں کو لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ نہیں، خوارج تو کچھ اور مطلب نکال لیتے ہیں۔ ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہاں نفسیاتی مسئلے کا بیان کر رہا تھا، تو جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں ان کا بھی بعض دفعہ نا، کیونکہ ہمارے پاس ایسے بہت سے کیسز آ چکے ہیں، میں نہیں کہہ رہا سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، بہت سے سمجھدار بھی ہوتے ہیں، لیکن بعض لوگوں نے علم حاصل کیا ہوتا ہے مگر جو ان کا مینٹل لیول ہونا چاہیے نا سامنے والے کو جج کرنے کے لیے، وہ لیول ان کا ہوتا نہیں ہے، انہوں نے لکیر کے فقیر ہو کے جو علم وہاں سے آیا وہی تھوپنا شروع کر دیا سامنے والے کے اوپر۔ بہت سے تو خود سکون میں نہیں ہوتے، آپ کو کہاں سے سکون دیں گے وہ؟ بہت سے خود کس میں ہوتے ہیں؟ ٹینشن میں ہوتے ہیں، ڈپریشن میں۔ دیکھو ایک بات تو دماغ میں بٹھا لو، جو آدمی دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا نا، کچھ بھی کر لو اس کے سکون کے 25 ٹیکے شعبہ لگاؤ، وہ سکون میں آ ہی نہیں سکتا۔ سکون میں وہی ہے جو کہے یہ دنیا کیا ہے، W11 کی سیٹ ہے، پائیدان ہے جس پہ لٹک کے سفر کر رہے ہیں، بھاڑ میں جائے، بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ ملے ٹھیک ہے، نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے، بیگم اچھی ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں ہے گزارا چلاؤ، بچے اچھے نکل آئے بہت اچھی بات، کرچولی چلا رہے ہیں کوئی بات نہیں یار، مر کے ختم ہو گئے، یہ بچے بھی مریں گے ہم بھی مریں گے، سالے ٹھیک نکل آئے بہت اچھی بات، سالے ٹھیک نہیں نکلے تو کس کے سالے ٹھیک ہوتے ہیں بھائی؟ سالے کی تو ڈیفینیشن ہی ہے کہ جو ٹینشن دیتا رہے ہر وقت آپ کو بیٹھ کے، کیا خیال ہے؟ بیمار ہو گئے، صحت مل گئی اچھی بات شکر، بیمار ہو گئے تو ایک تو ٹینشن بیماری کی ہوتی ہے نا، وہ تو پین ہو رہا ہے نا، وہ تو تکلیف ہر آدمی کو ہوگی، ایک خامخواہ کی ٹینشن لے رہا ہوتا ہے، تو بھائی مر جائیں گے نا، بیمار ہو گئے تو کیا ہو گیا،
تو مر جائے مرے گا, ویسے نہیں مرے گا تو ویسے مر جائے گا. ہمارے حضرت کو کسی نے کہا کہ ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے کہ آپ کسی بھی وقت مر سکتے ہیں, وہ ہارٹ پیشنٹ تھے, تو میں بہت ٹینشن میں آیا ہوں. فرمایا وہ تو میں بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہوں. کوئی بھی کسی بھی ڈاکٹر جس نے مشورہ دیا وہ بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے. اور کمال کی بات ہے کہ جن صاحب کو ڈاکٹر نے کہا تھا, شاید وہ میرا خیال ہے 20 سال ہو گئے اس واقعے کو, ابھی تک زندہ ہیں. وہ ہمارے حضرت کا انتقال ہو گیا جن سے مشورہ لے رہے تھے, سمجھ رہے ہیں, جن سے مشورہ لے رہے تھے ان کا انتقال ہو گیا. تو ایسے میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو کسی کو تسلی دیتے ہوئے رو رہے ہوتے ہیں کہ نہ رو بیٹا, تیرے ابا ابھی نہیں مریں گے, انشاءاللہ اللہ ان کو صحت دے گا. یہ تو میرے ساتھ ہوا ہے. میرے والد صاحب کے بارے میں ایک صاحب تسلی دے رہے تھے مجھے, نہیں نہیں اللہ ان کو صحت دے گا. وہ ایک اچانک ان کی ڈیتھ ہوئی نا, تو والد صاحب کی اللہ کا شکر ہے ہماری صحت بہت اچھی تھی. بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو گیا تھا آخر عمر میں, کیئر بھی نہیں کرتے تھے. وہ بھی اسی وجہ سے نہیں کہ وہ مر جائیں تو مر جائیں, لیکن خیر شریعت میں صحت کی حفاظت کا حکم ہے. تو تسلی دینے والا وہ پہلے مر چکا ہوتا ہے, جس کو تسلی دی جا رہی ہوتی ہے وہ پھر بھی زندہ. ہمارے محلے میں ایک صاحب ہیں, میں نے ان کے بارے میں کہا بھائی آپ کا انتقال نہیں ہوگا, کیونکہ میں 20 سال سے دیکھ رہا ہوں آپ کا انتقال ہونے والا ہے. حقیقت بتا رہا ہوں آپ. ابھی میں پھر ان کے گھر عیادت کے لیے 1-2 دن میں جانے کا ارادہ ہے. 20 سال سے دیکھ رہا ہوں, 15 سال سے, جب سے میں یہاں آیا ہوں میں 15 سال سے دیکھ رہا ہوں آپ کا انتقال. ابھی ہوا پھر بچ گئے. اور جو ان کی عیادت کے لیے آنے والے تھے وہ سارے انا للہ ہو چکے ہیں. اللہ ہمیں بچا کے رکھے, ہم بھی عیادت کے لیے جا رہے ہیں. عجیب ہے, یہ اللہ کا قانون ہے. ڈاکٹر لکھ کے دے دیتے ہیں کینسر ہے اس کو 6 مہینے میں انا للہ ہو جائے گا, وہ زیادہ عرصے بعض دفعہ زندہ رہتا ہے. میری والدہ کو بریسٹ کینسر تھا 2002 میں, بہت بڑا آپریشن ہوا, اس کے بعد بھی ماشاءاللہ بہت طویل عرصے زندہ رہی ہیں. اور جو خواتین ان کی بیماری کو دیکھ کر رو رہی ہوتی تھیں وہ پہلے انا للہ ہو گیا ان کا. کسی بھی وقت کسی بھی آدمی کا کسی بھی ٹائم پہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہو سکتا ہے. تو ٹینشن کس بات کی بھائی, ٹینشن کس بات کی. موت تو ایسی چیز ہے کسی بھی ٹائم پہ کسی کی آ سکتی ہے. تو جو آدمی دنیا کو مسافر, اب نفسیاتی ڈاکٹر اگر پیسے کمانے کے لیے ڈاکٹر بنائے وہ تو خود ڈپریشن کا مریض ہے. جس دن اس کے پاس پیشنٹ نہیں آئیں گے وہ کہیں گے یار کوئی ٹینشن میں ہی نہیں ہے, یہ تو خود اس کے لیے ایک ٹینشن بن جائے گی نا. جتنی معاشرے میں ٹینشن پھیلے گی نفسیاتی ڈاکٹر کے پیسے, نفسیاتی ڈاکٹر کی ٹینشن اتنی کم ہوگی. کیا خیال ہے؟ اگر وہ دنیا پرست ہے, اگر دنیا پرست نہیں ہے, انسانیت کی خدمت کے لیے بیٹھا ہوا ہے, پھر نہیں. لیکن اگر وہ زیادہ تر تو ہمارے ہاں دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھا جاتا نا. آخرت کے لیے کون بیٹھا ہوا ہے؟ پیسے نوٹ چھاپنے کے لیے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. دیکھو جس کے دل میں جنت جہنم نہیں ہے وہ تو نوٹ ہی تو چھاپے گا, اور کیا کرے گا وہ. ٹھیک ہے اس میں 2 قسم ہے, ایک کہتے ہیں نوٹ تو چھاپو لیکن ایمانداری کے ساتھ, سامنے والے کا بھی خیال کرو. نوٹ لو اس سے مگر اس کو اس کا معاوضہ بھی دو. اور کچھ کہتے ہیں یار نوٹ پہلے معاوضہ گیا ایک طرف. تو دونوں قسم کے نفسیاتی ڈاکٹر مارکیٹ میں چل رہے ہیں. تو وہ کیسے ڈپریشن دور کریں گے بھائی ان کے؟ تو اگر آپ نہیں گئے تو وہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں, یار صبح سے بیٹھ کے مکھیاں مار رہا ہوں, آج کوئی ساس ایسی ہے ہی نہیں جو ظلم کرے بہو پر. تو لہذا جب ظلم نہیں ہو رہا تو بہو بھی نہیں آ رہی ہمارے پاس علاج کرانے کے لیے. تو جو آدمی میرے بھائی دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا نا, اور آخرت صرف مسافر خانہ سمجھنا کافی نہیں ہے, آخرت کا تصور بھی کہ یہاں جو قربانی دیں گے اس کا صلہ آخرت میں ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, حتی الشوکۃ یشاکھا, ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا ایمان والے کے, اس کے بدلے میں بھی ایک گناہ معاف ہوتا ہے اس کا, اور ایک نیکی لکھی جاتی ہے. ہمارے ہاں تو ٹینشنوں پہ اللہ نواز رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں صبر کرو, ایک کانٹا بھی ضائع نہیں کروں گا, ایک کانٹے پہ بھی گناہ معاف ہوگا تمہارا, اس پہ بھی آخرت میں اجر ملے گا. یہی سوچ کے مسلمان کو صبر آتا ہے کہ بھائی یہ پریشانیاں کس کی طرف سے ہیں, یہ اتفاقی حادثات نہیں ہیں. اتفاق سے کچھ بھی نہیں ہوتا اس دنیا میں, جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اتفاق سے حسد ہوا, شیطان نے ورغلایا, کنویں میں ڈالا, پھر کنویں سے بازاروں میں فروخت ہوئے. یہ سارے کام اگر یوسف علیہ السلام یہ سمجھ رہے ہوتے نا اتفاق سے ہو رہے ہیں, تو پھر یوسف علیہ السلام کو صبر نہیں آتا. وہ کہہ رہے تھے میرے اللہ کی میرے ساتھ یہی مرضی ہے, بس میں اسی پہ خوش ہوں. اور خواب اللہ نے پہلے دکھا دیا تھا. خواب کیا آ رہا ہے کہ 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں, حالات خواب کتنے اچھے اچھے آ رہے ہیں, اور حالات کیا ہو رہے ہیں,
کنویں میں جا رہے ہیں, مصر کے بازاروں میں فروخت ہو رہے ہیں, جھوٹی تہمتیں لگ رہی ہیں, اس میں بری ہو کے بھی جیل میں جا رہے ہیں. پھر جیل سے نکلنے کا انتظام ہوا تو بادشاہ کو جو بتانے والا تھا کہ جیل سے نکالو وہ بھول گیا, مزید جیل میں پڑے رہے ہیں. تو اگر ہم اور آپ میں سے کوئی ہوتے, ہم کہتے یار پتہ نہیں, یا تو مذہبی ہوتے تو کہتے کسی نے کچھ کیا ہوا ہے ہمارے اوپر. اگر مذہب کو نہیں مانتے تو ہم کہتے یار یہ اتفاق سے بندر سے جب ہم یہ بن سکتے ہیں تو یہ بننے کے بعد اتفاق سے کنویں میں بھی جا سکتے ہیں, کنویں سے نکل بھی سکتے ہیں. اتفاق تو ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ, بازاروں میں فروخت بھی ہو سکتے ہیں, جھوٹی تہمتیں بھی لگتی ہیں, اس سے بری بھی ہوتے ہیں اور پھر بھی جیل بھی چلے جاتے ہیں. پھر جیل سے جب نکلنے کا انتظام ہو تو جس کمبخت کو بتایا تھا نکلوا دے وہ بھول بھی سکتا ہے. سب چیزیں اتفاق سے ہو کہ ڈپریشن میں جا کے آدمی اپنے سر کو دیواروں سے مارے گا. پھر یار یہ کیا ہو رہا ہے, یہ نکل کیوں نہیں رہا میں. ادھر یوسف علیہ السلام جیل میں بھی اطمینان کے ساتھ, میرے رب کی مرضی میرے ساتھ یہی ہے. اگر یوسف علیہ السلام نقل کفر نباشت زلیخا کی دعوت قبول کر لیتے, خواہش بھی پوری ہوتی, ناجائز پیغمبروں میں نہیں ہوتی لیکن اٹریکشن تو ہوتی ہے نا ان میں بھی. ہاں اللہ ان کو گناہ سے روک دیتا ہے, ان کی حفاظت ہو جاتی ہے, تو خواہش بھی پوری ہو جاتی, جیل میں بھی نہ جاتے, اور دنیاوی لحاظ سے عیش و عشرت والی زندگی مل جاتی ان کو. لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں, مجھے رب السجن احب الی مما یدعوننی الی, اے اللہ جیل کی زندگی مجھے اس زنا سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ مجھے بلا. میں جیل جانا پسند کر لوں گا. کیوں؟ وہ جیل ٹینشن ہے لیکن وہ اللہ کی مرضی سے ہے. یہ خوشی ہے مگر اس میں اللہ کی مرضی شامل نہیں ہے. وہ خوشی جو اللہ کی رضا کے بغیر ہو وہ عذاب ہے. وہ ٹینشن جس پہ خدا راضی ہو وہ آخر میں والعاقبۃ للمتقین, انجام اچھا نیک لوگوں کا ہی ہوگا, انجام کے لحاظ سے وہ اچھا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو مسلمان تو بھائی, اور کمال کی بات یہ ہے کہ مسلمان کے پاس ایک اور بہترین آپشن ہے. اگر آپ کی اپنی حماقتوں سے کوئی پریشانی آئی ہے نا تو علماء کہتے ہیں یہ پریشانی میں آپ کو ثواب بولو نہیں ملتا, کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں, یہ آپ کی اپنی حماقت. شوگر کا مریض 2 لڈو کھا گیا, سو پتہ ہے کہ میرے شوگر بڑھے گی, پھر لیٹا ہوا ہے, تو اس کا خطرہ ہے کہ آپ کے گناہ معاف نہیں ہوں گے کیونکہ آپ نے تو ناجائز کام کیا. لیکن ایک بہترین آپشن یہ ہے کہ بھائی توبہ کر لو, تو پھر یہ بیماری کیا بن جائے گی, رحمت. آپ کو شوگر تھی, آپ نے 2 لڈو کھائے, آپ کو منع کر رہے تھے نہیں کھاؤ, یہ رسگلے آپ کے لیے نہیں ہیں. آج کل تو جس کو شوگر نہیں ہے وہ لڈو کھا کے لیٹ جاتا ہے, صحتوں کا حال یہ ہو گیا ہے. لیکن آپ نے غلطی کی اور لڈو کھا کے آپ لمبے ہو گئے. اب آپ کو خیال آ رہا ہے یار اس شوگر پہ تو مجھے, اس ٹینشن پہ تو مجھے ثواب نہیں ملے گا کیونکہ یہ تو میری اپنی ہاتھوں کی پیدا کردہ ہے. توبہ کر لو, اے اللہ میں نے جو یہ 2 لڈو کھائے تھے مجھے, دیکھو توبہ صرف گناہوں سے نہیں ہوتی, لڈوؤں اور رسگلوں پہ بھی ہوتی ہے, خوب سمجھ لو, کیونکہ وہ بھی ناجائز کھانا گناہ ہی ہے. آپ کہہ رہے ہوں گے یار توبہ کروانی ہے تو مفتی صاحب کچھ کسی اور گناہ سے کروا لو, لڈو سے کیوں؟ شوگر کے مریض اگر لڈو کھا رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ نقصان ہوگا, تو یہ اس کا مطلب گناہ ہی کر رہا ہے. یہ فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو لقمہ آپ کو سیر کر دے اور اب پتہ ہے کہ یہ والا لقمہ ٹینشن کے علاوہ کچھ نہیں دے گا. دیکھو جب دعوت میں ہم کھاتے ہیں تو ہمارا معدہ ایک وقت میں آ کے بتا دیتا ہے بس اب مزید کی ضرورت نہیں ہے, فل ہو گیا, جتنی طاقت تجھے چاہیے نا کمپیوٹر کے کی بورڈ پہ انگلیاں چلانے کے لیے, اتنی طاقت تجھے 6 پراٹھوں سے حاصل ہو گئی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پراٹھے تو اتنے کھائے جا رہے ہیں اور ایکسرسائز یہ ہو رہی ہے بس یہ. تو اس کے بعد جب آپ مزید لقمہ کھاتے ہو تو بعض فقہاء نے لکھا یہ ناجائز ہے, اس لیے کہ اب یہ سوائے نقصان کے کچھ بھی نہیں دے گا. تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا کہاں سے جائز ہو گیا بھائی؟ تو قرآن میں اللہ نے منع کی اپنے آپ کو ہلاک مت کرو, اپنی قبر اپنے ہاتھوں سے مت کھودو, دوسرے کھود کے قبر میں ڈال دیں وہ ٹھیک ہے, خود نہیں قبریں کھودو اپنی. تو اب جو شخص بھی یہ کام کر رہا ہے اگر اس کو احساس ہو گیا کہ یار میں نے غلط کیا تو اب توبہ کر لے. یہ بیماری جو اللہ کی طرف سے عذاب تھا یہ عذاب کیا بن جائے گا توبہ کے بعد؟ رحمت بن جائے گا. ہمارے حضرت کے پاس ایک خاتون کا کیس آیا, وہ جب بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھا, بہت ان کے رشتے آئے شادی کے لیے بہت, لیکن انہوں نے ریجیکٹ کیا. ابھی ایجوکیشن جیسے آج کل لبرل خواتین کر رہی ہوتی, نہیں جی ایکچولی ماں باپ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ایکچولی بچی کو ہم نے یہاں تک پڑھانا ہے, ایجوکیشن, اور وہ ٹوپی ڈرامے چلا کے. ایجوکیشن کے ہم خلاف نہیں ہیں لیکن ایجوکیشن کی وجہ سے نکاح سے روکو گے تو برباد کر دیا آپ نے اپنی بچی کو, کیونکہ مرد لڑکی میں ایجوکیشن بعد میں دیکھتا ہے, اس میں اٹریکشن پہلے دیکھتا ہے. بعض لوگوں کو آدمیوں میں اٹریکشن ہوتی ہے, وہ لوگ ہیں جن کی فطرت اللہ نے مس کر دی. دنیا میں اللہ کا ان پر عذاب ہوتا ہے, ورنہ مرد کو کبھی کسی مرد کی طرف رغبت نہیں ہوتی.
جانوروں میں ایسا نہیں ہوتا. یہ تو گدھا بھی یہ کام نہیں کرتا جو آج کل ہومو سیکشولیٹی کے نام پر دنیا میں فحاشی کو پھیلایا جا رہا ہے. تو مرد عورت میں اٹریکشن دیکھتا ہے, ایجوکیشن اس کے بعد. لیکن اب کیا ہوتا جو آج کل لڑکیوں میں ہو رہا ہے کہ نہیں جی پڑھنا ہے, ماسٹر کرنا ہے, پھر پی ایچ ڈی کرنا ہے, پھر اسٹیبل ہونے کے بعد کہیں دیکھیں گے. اب جب ایک عمر ڈھلکنا شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد ان کو خیال آتا ہے تو پھر لڑکے لفٹ کرانا چھوڑ دیتے ہیں. ویسے لفٹ کرا لیں گے گرل فرینڈ بنانے کے لیے, وہ کہتے ہیں گرل فرینڈ تو ٹائم پاس ہے, لیکن بیوی بنانے کے لیے لفٹ نہیں کراتے. پھر وہ کہتے ہیں بھائی یہ بہت ٹینشن والا کام ہے, سلیکٹڈ ہونی چاہیے. اور جس معاشرے میں ایک شادی کا رواج ہو وہاں تو ویسے ہی ان کا معیار بہت ہی اونچا ہوتا ہے. 2-4 کا رواج ہو آدمی کہ چلے یار ایک 40 سال والی ہے, ایک 45 والی, ایک 20 والی, ایک 25 والی, چلو مارکیٹ میں. یہ بھی فائدہ ہوتا ہے نا بھائی. 40 سال والی ذرا یہ ہوتا ہے کہ سگڑ ہوتی ہے, ٹھیک ہے بھائی, وہ کم جوان ہے لیکن میچور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے کیا کہا, عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منہن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا. امہات المومنین کو نبی نے کہا نا کہ آؤ میں تو اسی غربت میں رہوں گا, تو غربت میں گزارا کرنا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو جاؤ. تو اللہ نے کہا کہ تم اگر نبی سے طلاق لے لو گی تو اللہ اپنے نبی کی دوبارہ شادیاں کرائے گا, اور اس میں کنواری بھی ہوں گی, بیوہ طلاق یافتہ بھی ہوں گی. تو اب علماء نے یہاں لکھا ہے کہ اللہ نبی کی بیوہ اور طلاق یافتاؤں سے بھی شادی کرائے گا. یہ بھی نبی کے لیے نعمت ہے. کیوں؟ کنواری میں کچھ فائدے ہوتے ہیں جو بیوہ میں نہیں ہوتے, لیکن بیوہ میں کچھ ایسے فائدے ہوتے ہیں جو کنواری طلاق یافتہ میں نہیں ہوتے. میچور ہوتی ہے, اس کا مینٹل لیول آپ کے جتنا ہوگا. تو جس معاشرے میں زیادہ نکاحوں کا رواج ہو نا, وہاں مرد کہتا ہے یار میں کسی میچور خاتون سے شادی کروں گا, کسی پڑھی لکھی سے کروں گا, کسی ایک معمر خاتون سے کروں گا. جیسے نبی نے حضرت خدیجہ سے بھی کی, ان کی عمر 40 سال, اور حضرت سودا سے بھی کی, ان کی عمر بھی زیادہ, اور امی عائشہ سے بھی کی, ان کی عمر بہت کم. تو جس معاشرے میں ایک ہو نا وہاں پھر مرد کمپرومائز نہیں کرتا. وہ ساری فائدے اس کو ایک بیوی سے چاہیے, وہ خوبصورت بھی ہو, وہ میچور بھی ہو. اب آپ لے آئے 9 عمر, وہ باتیں بچکانا والی کر رہے, آدمی کہہ رہا ہے یار اس کو دیکھو. ایک خاتون نے مجھے کہا میرا میاں جب بھی گھر آتا ہے میں کہتی ہوں میرے ساتھ بیٹھ کے بات کرو, تو وہ بات نہیں کرتے. میں نے کہا کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں تم جب بھی بات کرتے ہو الٹی کر رہی ہوتی, کبھی آج تک تم نے ڈھنگ کی بات زبان سے نکالی نہیں ہے. اب جب اتنی کم عمر لے آئے تو وہ سمجھداری, وہ کیا وہ شام کے حالات پوچھے گی آپ سے, شام میں کیا ہو رہا ہے, فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, کیا خیال ہے, نئی حکومت کس کی آ رہی ہے ترکی میں 2023 میں معاہدہ کا, وہ اس کو ان چیزوں میں دلچسپی نہیں ہے. وہ بچی ہے بھائی, اس کی سوچ وہی والی ہے. تو اب آپ کو وہ نہ وہ مہمانوں کی خدمت کرے گی آپ کی, نہ آپ کی اماں کی, اس کی تو اپنے کھیلنے کودنے کی عمر ہے. آپ اس سے یہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہو کہ دیوروں کے کپڑے بھی دھوئے, وہ استری بھی کرے, اور یہ بھی کرے, اور وہ بھی کرے. ایسا نہیں ہوتا بھائی, ایسا کرو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا. وہ جتنے مینٹل لیول ہے اس حساب سے یہی ہے بس. اگر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی بیگم کے ساتھ حالات حاضرہ پہ ڈسکشن کرو, بزنس کے تجربے لو آپ اس سے, بیگم میں ایک نیا بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں, تو پھر آپ کو کم از کم ماسٹر بھی کی ہوئی ہو, اور پھر مینٹل لیول میں بھی ماسٹر ہو, وہ میچور بھی ہو, عمر بھی زیادہ ہو. جیسے ہمارے نبی پر جب پہلی دفعہ فرشتہ آیا آپ پریشان ہوئے, حضرت خدیجہ سے جا کے آپ نے مشورہ لیا کہ کیا کرنا چاہیے مجھے. وہ میچور تھیں, وہ قوم کی سرداروں میں سے تھیں, وہ ان کی ایج تھی, انہوں نے دنیا دیکھی تھی. انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ میں اپنے کیا نام تھا ان کا, ورقہ ابن نوفل, ان کے پاس آپ کو لے کے جاؤں گی, تورات کے بڑے عالم ہیں, وہ تورات میں دیکھ کے بتائیں گے کہ یہ کیا ہے. یعنی وہ عالم ہے نا, عالم بتا سکتا ہے. اسی وجہ سے نبی کو حضرت خدیجہ کے دنیا سے جانے کا جتنا افسوس ہوا, اتنا افسوس کسی اور کے جانے کا نہیں ہوا, کیونکہ ہر غم میں حضرت خدیجہ نے آپ کا ساتھ دیا ہے, ہر غم میں, مالی لحاظ سے بھی سپورٹ کیا, سب سے پہلے ایمان بھی لے کر آئیں اور تسلی دی آپ کو. تو یہ جو ایک بار بار میں ٹاپک چھیڑتا ہوں نا, خود ہی چھیڑ رہا ہوتا ہے آج کل, یہ آٹومیٹک ہو گیا ہوں میں اس پہ, ٹھیک ہے نا, آٹومیٹک موڈ پہ آ گیا ہوں میں, گھوم پھر کر وہ خود بخود آ جاتا ہے, آپ کو دیکھ کے آ جاتا ہے بس. یہ تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ جب ایک ہے تو پھر رشتوں میں مشکلات تو ہوں گی بھائی, پھر تو ہر آدمی کا معیار بہت اونچا ہوگا. تو اس کا نتیجہ, تو وہ ہمارے حضرت کو کسی نے کہا کہ بھائی میری بیٹی تھی, ہم نے شادی نہیں کی, وہ ایجوکیشن پڑھو کہ اب اتنی عمر ہو گئی ہے, اب رشتے ہی نہیں آ رہے, اب ہم ٹینشن میں, ڈپریشن میں, اسٹریس میں. تو حضرت نے فرمایا یہ جو آپ کو سزا ملی ہے نا, یہ آپ کی اپنی حماقت ہے, یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اور وہ تو اس سے تو انسان اور ڈپریشن میں جاتا ہے کہ یار اس ٹینشن میں ثواب بھی نہیں مل رہا ہے. تو فرمایا آپ توبہ کر لو, تو اب اس ٹینشن میں اللہ شوہر دے نہ دے, ثواب بہرحال دے گا, ٹھیک ہے نا.
توبہ کر لو, باپ بھی توبہ کرے, لڑکی بھی توبہ کرے, بھائی ہم سے غلطی ہوئی ہے, توبہ استغفار کرو. اب کیا ہوگا؟ اب یہی آزمائش گناہوں کے معافی کا ذریعہ بن جائے گی. آپ کہہ سکتے ہیں اس توبہ کرنے سے رشتے آنے شروع ہو جائیں گے. خوب سمجھ لو, دنیا کے اصول, اللہ کا قانون یہ ہے, آخرت کے اصول کچھ اور ہیں, دنیا کے اصول کچھ اور ہیں. دنیا کا اصول یہ ہے کہ جو کامیابی کے اسباب اختیار کرے گا دنیا میں کامیابی اس کو ملے گی. آخرت کے اصول یہ ہیں کہ جو آخرت کی کامیابی کے اسباب اختیار کرے گا آخرت میں اس کو ملے گی. آخرت کی کامیابی کا سبب ہے گناہوں سے توبہ, وہ آپ نے کر لی, آخرت میں کامیابی ہو جائے گی. دنیا میں کامیابی کا سبب صرف توبہ نہیں ہے. دنیا میں کامیابی کا سبب یہ ہے کہ جب آپ کی بچی کے رشتے آ رہے تھے اس وقت ہاں کرنی چاہیے تھی, دیر کر دی, اب اللہ کی مشیت پر ہے, ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا, زیادہ تر کا تو نہیں ہوتا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو حضرت نے فرمایا اب آرام سے بیٹھ جائیں, کوئی اللہ کرا دے اچھا تو ٹھیک ہے, نہیں تو صبر کریں, اسی میں امید رکھیں اللہ خیر کا انتظام کر دے گا. بس اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں میں جس سے بات اور سمجھ میں آئے گی. ایک خاتون میرے پاس آئیں کہ میں نے اپنی بچی کو ایک انگلش میڈیم اسکول میں پڑھایا جس کا مذہب سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں. بچی, ماں باپ چاہتے ہیں ہمارا بچہ ماڈرن بنے, ایسے اسلامک اسکولوں میں جائے گا تو مولوی ٹائپ کا بن جائے گا, دعائیں سیکھ کے آئے گا. نہیں یہ ہم تھوڑا سا بالکل انگریز جیسا بنانا چاہتے ہیں اپنے بچے کو. تو خاتون رو رہی تھی بیچاری, وہ کسی کو نہیں پتہ چلے گا کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں, بات بھی پرانی ہو گئی ہے. مجھے کہنے لگی کہ میری بیٹی کو ایجوکیشن میں پڑھتی تھی, لڑکوں سے دوستیاں ہوئیں, موبائل اینڈ فون, اور اتنی بگڑ گئی ہے کہ اب میں نے توبہ کر لی ہے, اپنی بچی کو میں دوسری بچی کو ایسے اسکول میں نہیں ڈالوں گی. یہاں تک اللہ معاف فرمائے پینے پلانے کا بھی شغف شروع ہو گیا ہے. نہیں ہوتا عام طور پہ, ہمارے معاشرہ اتنا برا نہیں ہے, لیکن جا اسی طرف رہا ہے. آج نہیں ہو رہا تو اگلی نسل میں شروع ہو جائے گا, تو زیادہ ٹینشن نہ لیں اس کی آپ. آج نہیں ہو رہا نا, اگلی نسل میں ہو جائے گا پینا پلانا بھی. پنجاب یونیورسٹی میں چرس تو آ گئی ہے الحمدللہ. بعض دفعہ الحمدللہ تھوڑا سا طنز کے لیے بھی ہوتا ہے کہ جو ہماری گورنمنٹ چاہتی تھی وہ گورنمنٹ کے حساب سے الحمدللہ پنجاب یونیورسٹی میں چرس آ گئی ہے. کیونکہ جہاں کو ایجوکیشن ہوگا عیاشی بھی ہوگی, ڈپریشن بھی ہوگی, عشق معاشقے بھی ہوں گے. پھر ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے پتہ نہیں جھانگا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, گانجے بھی چلیں گے, شیشے بھی چلیں گے, حکے بھی چلیں گے. کیونکہ جب اکٹھے بٹھا رہے ہو اور مذہب کو تو برباد کر دیا نا, ستیہ ناس ہو گیا, تو پھر یہ ساری چیزیں اس کے جہاں لڑکا لڑکی وہاں شراب چرس ہیروئن یہ سب اس کا جزو ہیں. سمجھتے ہو کبھی شادی شدہ کو نہیں دیکھا ہوگا آپ نے شادی کے بعد چرس پینا شروع کر دی اس نے, حالانکہ ٹینشن ہوتی ہے, لیکن حلال ہے نا, حلال میں چرس کی طرف توجہ نہیں جاتی. حرام میں گرل فرینڈ حرام ہے, اس میں شراب بھی ہو سکتی ہے, چرس ہیروئن بھی ہو سکتی ہے. اب بہت سے لوگ کہہ رہے ہوں گے ہماری تو گرل فرینڈ ہم تو شراب نہیں پیتے, اگلی نسلوں میں پینا شروع کر دیں گے, ایک دم تھوڑی معاشرہ خراب ہوتا ہے. تو پنجاب یونیورسٹی میں الحمدللہ چرس اور ہیروئن کا تو مجھے نہیں پتا, چرس ورس سب نہیں پی رہی بھائی, کچھ پنجاب یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہو یا پڑھ رہا ہو تو یہ نہ سمجھے کہ میں اس کو چرسی کہہ رہا ہوں, لیکن الحمدللہ شروع حساب کتاب ہو گیا ہے. اور میں پشاور جب بھی جاتا ہوں میں پختون بھائیوں سے کہتا ہوں اللہ کا واسطہ تمہارا معاشرہ ابھی من حیث القوم اس میں حیا غالب ہے, شرم زیادہ ہے, ماں باپ کا احترام, دادا دادی نانا نانی احترام ہے. اللہ کا واسطہ کو ایجوکیشن کو ختم کرو, ورنہ تمہاری جو قوم کے اندر ایک خاندانی مضبوط نظام ہے اگلی نسلوں میں یہ برباد ہو جائے گا. یہ دماغ سے نکال دو کہ یہ تمہاری اولادیں تمہاری خدمت کریں گی, اولڈ ہاؤس میں جمع کرائیں گی تمہیں. اور ان سب کی بیس کو ایجوکیشن میں چھپی ہوئی ہے, کو ایجوکیشن میں چھپی ہوئی ہے, ان سب کی بنیاد یہاں سے ہے. اس پر میرے مستقل بیانات ہیں, ابھی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ کو ایجوکیشن کیسے یہ بدتمیز بناتا ہے معاشرے کو. آپ کہیں گے یار اس میں کیا ہے, لڑکے لڑکی بیٹھے ہیں تو کیا کر رہے ہیں, کچھ بھی نہیں. یہ آہستہ آہستہ معاشرے کو اس طرف لے کے جاتی ہیں یہ چیزیں, سب کچھ برباد ہوگا. جس معاشرے میں بے حیائی آئی نا تو وہاں سب کچھ تباہ ہوتا ہے, ایک چیز خراب نہیں ہوتی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے حضرت نے ان کو مشورہ دیا کہ اب جو ہونا تھا ہو گیا, اب توبہ استغفار کرو, تو اب جو آزمائش ہے اللہ اسی میں خیر رکھے گا, گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہوگا, یہ چیز آخرت میں ترقی کا ذریعہ بنے گی. لیکن دنیا میں جو ٹینشن آنی تھی وہ آ گئی. تو میں ان خاتون کو بتا رہا تھا, انہوں نے اپنی بچی کو اسکول میں کرایا اور بچی بگڑ گئی. میں پھر بتا دوں سارے نہیں بگڑتے, لیکن بگڑنے کا ریشو آہستہ آہستہ بڑھے گا. وہ بچی بگڑ گئی, وہ بیچاری رو رہی ہیں. اب جو کہنے کی بات ہے نا اصل, انہوں نے کہا کہ جب میں نے توبہ بھی کر لیا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی, مجھے کسی اسلامک اسکول میں لانا چاہیے تھا بچی کو, یا اگر ایسے اسکول میں بھیجا تھا تو بہت سخت نگرانی کرنی چاہیے تھی, اس کو سمجھانا چاہیے تھا کہ بیٹی کسی سے لڑکوں سے دوستیاں نہ لگانا, موبائل چیک کرنا چاہیے تھا. بھیج دیا کسی مجبوری سے, تعلیم کی نیت سے, تو اب نگرانی تو کرو نا, نگرانی بھی نہیں کی. تو
کہہ رہی ہیں جب میں نے اپنے ان جرموں سے توبہ کر لی ہے تو اب بچی ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی؟ اللہ تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اس خاتون کو تو میں نے جواب نہیں دیا، کیونکہ میں جواب دیتا تو بیچاری اور پریشان نہ ہو جاتی، لیکن آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ اللہ آپ کی توبہ قبول کرے گا۔ آخرت میں آپ کو اب سزا نہیں ملے گی کہ بچے کو بگاڑا، کیونکہ توبہ کر لیا آپ نے۔ لیکن دنیا میں جو فطرت کا قانون جو اللہ نے بنایا ہے وہ بدلتا نہیں ہے۔ دیکھو ایک مثال دے کے بس بات ختم کرتا ہوں۔ آپ کسی پتلی سی دیوار پہ چلتے ہوئے جا رہے تھے، نیچے آگ جل رہی ہے، لوگوں نے کہا یار اتنی دیوار سے نہ چل، گر گیا نا تو تیرے پاس آپشن نہیں ہے بچنے کا، جلے گا، یہ تجربہ کسی اور جگہ کر لے جہاں نیچے گرے تو گدا ہو یا مٹی ہو، چوٹ لگے گی، اس کا علاج ہو جائے گا، آگ میں جل کے نہیں ہوتا۔ آپ بنے فنٹر، آپ کو کیا تھا؟ فنٹر گیری میں آئے ہوئے تھے۔ سردیوں میں چلو چھوڑو، پھر وہ کسی پہ طنز نہیں کرنا چاہیے، تو آپ نے اس پتلی دیوار پہ چلنا شروع کیا فنٹر گیری میں کہ مجھے آتا ہے، پاؤں سلپ ہوا اور آگ میں گر گئے آپ۔ خودکشی کا گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو نا۔ لیکن گرتے ہی آپ کو خیال آیا اللہ معاف کر دے، میں نے جرم کیا، اللہ کہے گا معاف کر دوں گا، لیکن کیا اس توبہ سے آپ آگ اچھال کے آپ کو باہر پھینک دے گی؟ وہ تو جلو گے بھائی۔ آگ کا کام ہے جلانا۔ لاکھوں میں کوئی ایک معجزہ ہو جائے، اللہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا، آپ کو بچا لے، وہ لاکھوں میں کوئی، لیکن دنیا میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ فطرت کے قوانین تبدیل نہیں ہوتے۔ دنیا میں جو حماقت کی ہے اس کی دنیاوی سزا ملے گی آپ کو۔ ایک واقعہ میرے سامنے آیا، کسی خاتون نے خودکشی کی، آگ میں جلا دیا اپنے آپ کو، کوئی شوہر کے مظالم سے تنگ آ کے یا کچھ ساس واس کے چکر تھا۔ خودکشی کے نتیجے میں وہ مرنے سے بچ گئی، لیکن ہاسپٹل میں اتنی بیمار ہو گئی کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا ان کے بچنے کی امید نہیں ہے۔ اس خودکشی کرنے والی کو خیال آیا کہ میں نے غلط کیا ہے، اس نے اللہ سے گڑ گڑا کے توبہ کی، اپنے آپ کو جلا دیا تھا، توبہ کی، اللہ میں معافی مانگتی ہوں، میں نے یہ مسئلہ پرسوں کسی نے مجھ سے پوچھا، کوئی واقعہ ہوا ہے کہ میں نے اللہ جرم کیا مجھے معاف کر دے، واقعی ندامت ہو گئی، اور اس کے بعد اگلے دن اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ قانون یہی ہے کہ جب توبہ کر لی تو اللہ نے کیا کر دیا، اب خودکشی کا جرم نہیں ہوگا، اور یہ کتنی خوش قسمت ہے کہ اس کو موت سے پہلے توبہ کا موقع مل گیا، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن جو آگ سے جلا ہے، اس سے جو باڈی ڈیمیج ہوئی ہے وہ ریکور نہیں ہوگی، موت کے منہ میں بالآخر چلی گئی۔ ہاں یہ کہ گناہوں سے پاک ہو کر گئی ہے۔ علماء کہتے ہیں خودکشی اس لیے بھی بہت بڑا گناہ ہے کہ یہ ایسا جرم ہے جس کے بعد توبہ کا آپشن ہی ختم ہو گیا۔ جو بھی جرم کرتا ہے نا انسان تو توبہ کے لیے مہلت ملتی ہے، خودکشی تو جرم ہی مارنا اپنے آپ کو ہے، تو توبہ کا کے دروازے ہی بند ہو جاتے ہیں اس کے لیے، اس لیے خودکشی زیادہ بڑا جرم ہے باقی گناہوں کی نسبت۔ ہر ایک ایسا تھوڑی خوش قسمت ہوتا ہے کہ اس کو مہلت مل جائے، بچ جائے اور توبہ کا ٹائم مل جائے۔ تو اس سے اب جلدی سے بات کو بس سمیٹتا ہوں، تو اس سے خوب یاد رکھو کہ یہ جو گھروں میں لڑکیوں کے مسائل ہوتے ہیں، یہ دو طرح کی لڑکیاں، یا تو میرڈ ہوں گی یا ان میرڈ ہوں گی۔ میرڈ لڑکی اگر ڈپریشن میں جا رہی ہے تو بسا اوقات اس کا سبب ماں بھی ہوتی ہے، معذرت کے ساتھ، ماں کے حق تلفی میرے مراد نہیں ہے لیکن ہوتی ہے بعض دفعہ۔ بعض مائیں بہت بد اخلاق ہوتی ہیں، بات بات پہ بیٹیوں کو ٹارچر کرنا، تانے دینا۔ میں خدا نخواستہ بیٹیوں کو ماؤں کے خلاف نہیں ورغلا رہا، مجھے ڈر بھی لگتا ہے ایسی بات کہتے ہوئے، لیکن ہمارے سامنے بہت سے ایسے کیسز آئے ہیں کہ جب ہم اس کی ہسٹری میں گئے، گہرائی میں گئے ہیں، تو پتہ چلا اس بچی کو بیمار بنانے والی اس کی اپنی اماں ہیں۔ 99% مائیں ایسی نہیں ہوتی، لیکن 1% ایسی ہو سکتی ہیں۔ ماں کا بہت بڑا حق ہے، لیکن ماں کو شریعت نے یہ اجازت نہیں دی ہے کہ سختی کر کر کے بچیوں کو نفسیاتی مریض بنا دے۔ بہت سے کیسز ایسے ہیں کہ ماں بنا دیتی ہے۔ بعض کیسز میں بیٹے کو باپ ڈپریشن کا مریض بنا دیتا ہے۔ بعض کیسز، اکثر ایسا نہیں ہوتا، ماں باپ سے بڑا تو کوئی رشتہ ہے ہی نہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو لوگ اپنے ابا اور اماں سے بدگمان ہونا شروع، یہ بھی ڈر لگتا ہے۔ سائڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں نا، ہر صحیح بات کے کچھ سائڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، تو آپ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کی گہرائی میں جا کے دیکھیں اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے گھر کے اندر۔ بعض دفعہ پتہ، اور شادی کے بعد بعض دفعہ ساس کا سلوک یا شوہر کا سلوک ایسا ہوتا ہے، یا نندوں کا جٹھانیوں کا ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے عورت نفسیاتی مریضہ بن جاتی ہے۔ بجائے اس کے کہ یار ان کو الگ کیا جائے، ساس سے الگ کر دو، جٹھانیوں دیورانیوں سے الگ کر کے الگ گھر میں لے کے دو، لوگ کیا کرتے ہیں خام خواہ اس کو بکراتیاں افلاطونیاں دکھا کے پھر جن چڑیل بھوت اور روحانی اور یہ سب کرا کے اس لڑکی کا اور زیادہ بیڑا غرق کر دیتے۔ اور ایسا بھی بعض دفعہ ممکن ہے کہ بہو ساس کو نفسیاتی مریضہ بنا دے، پاسبل یہ بھی ہے۔ جو ہلکا ہوگا نا، جو بھاری ہوگا وہ کیا آ جاتا ہے،
مکھنچو ہوتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ گھما کون رہا ہے اور سیدھی سیدھی بات کون کر رہا ہے. وہ بھی جذبات سے متاثر ہوتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا یار میری بیگم صحیح کہہ رہی ہے, میری اماں صحیح کہہ رہی ہے, میری بہنیں صحیح کہہ رہی ہیں. ابے بھائی چھوڑ دو اس بحث کو, تم فلسطین اور اسرائیل میں کون صحیح کہہ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے, ان کی لڑائی ہے, اس میں تو سلو کرانے کی کوشش کرو, کوئی مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرو. نہیں ہوتا, الگ الگ باؤنڈری. یہ تمہارا انڈیا پاکستان کا مسئلہ حل ہوگا؟ بھائی باؤنڈری کھینچو یار, یہ تمہاری ادھر سے کوئی فوجی ادھر آیا نا خیر نہیں ہے, ادھر کا فوجی کوئی سلپ اوور کی بھی وہاں چلا گیا خیر نہیں ہے, وہاں سے کوئی پھسل کے بھی آیا. ہم چائے ایک دفعہ پلا کے ہم نے بھیجا ہے, ہمیشہ دودھ پتی نہیں ملے گی. یہ نہیں کہ جو بھی آ رہا ہے ہم دودھ پتی, ہمارے پاس بھینس کا دودھ مہنگا ہو جائے گا بھائی, اتنی دودھ پتی کہاں سے لائیں گے ہم؟ تو اب یہ تھوڑی اجازت دی جا سکتی ہے کہ پھر آپ جہاز لے کر آئیں, پھر ہم نہلا دھلا کے چائے پلا کے نسوار کھلا کے تمباکو کھلا کے چل بھائی. ایسا نہیں ہوتا, ہمارے یہاں پان مہنگا ہو جائے گا, دیواروں پہ ہمارا کلر ہی پان کی پیکوں سے ہوتا ہے, ہمارے نوٹوں کی اور کرنسی کے جو قومی نشان ہے وہ پان کی پیکوں کی تھوکے ہیں, چھاپ رہے ہوتے ہیں پان کی وہ لگا کے. ہمارے یہاں پان مہنگا ہوگا, ہمارے یہاں چائے مہنگی ہو جائے گی, ہم اتنی چائے افورڈ نہیں کر سکتے. تو اب پھٹا یہ نہیں ختم ہوگا, پھٹا ایسے ختم ہوگا بھائی لکیر ہے. اب یہاں سے کسی کو ادھر سے ادھر جانے کی اجازت نہیں ہے. تو ساس بہو میں, نندو جٹھانیوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں, لکیر کھینچو. کیا کرو؟ لکیر کھینچو, باؤنڈری بناؤ. آپ کا کچن یہ, آپ کا واش روم یہ, آپ کا کمرہ یہ, ساس کا یہ والا, ٹھیک ہے نا, یہ الگ پورشن, ان کا الگ پورشن. اس طرح سے تو حل ہو سکتا ہے, چین چڑیل بھوت سے حل بولو نہیں ہو سکتا. یہ تمہیں یہ اپنے گھر کے مسئلے حل نہیں, جن تمہارا جو چڑیل اور بھوت اتار رہا ہے نا, اس کو بول تو بتا, تو اپنے گھر کے حالات بتا. وہ کہے گا میں نے اپنی بیوی کا جن اتارنے کے لیے کسی اور بزرگ کے پاس بھیجا ہے اس کو اس کے اپنے حل نہیں ہو رہے مسئلے. تو ان لاجیکل کام آج مسلمانوں کا شیوا بن چکا ہے. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, بیان کہاں سے شروع ہوا تھا کدھر چلا گیا, لیکن جو گیا بہرحال اللہ اسی میں خیر ڈال دے. مقصد تو ہوتا ہے کہ انسان کا بچے, ہم سب انسان کے بچے بن جائیں, الٹی باتیں کرنا ہم لوگ چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو میں نے بتایا ہے نا کہ انڈیا پاکستان میں محبت ہو ہی نہیں سکتی, یہ موجودہ حکومت کے بارے میں, کہ جو انڈیا کی موجودہ حکومت ہے نا اس کی پالیسیوں سے لگتا ہے کہ نہیں ہو سکتی. باقی یہ مقصد نہیں ہے کہ ہماری خواہش ہے کہ محبت نہ ہو, ہم تو چاہتے ہیں کہ لڑائی کیا ہو, انڈیا پاکستان کی لڑائی ختم ہو, دونوں ملکوں میں تجارت کو فروغ ہوگا. اور وہاں کے مسلمان بھی یہی چاہتے ہیں, جو لبرل ہندو ہیں, جو پڑھے لکھے ہندو ہیں, وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ لڑائی کیا ہونی چاہیے, پھڈے بازی ختم ہو, تجارت ہو, دونوں ملکوں میں آنا جانا ہو. یہاں کتنے سارے جو اردو اسپیکنگ ہیں ان کے اصل انڈیا سے آئے ہوئے ہیں. میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ یار ہم جائیں اپنا سہارنپور دیکھیں, سنسارپور دیکھیں, دارالعلوم دیوبند دیکھیں, مظاہر علوم دیکھیں. تو یہ پھڈے بازی میں ویزا ہی نہیں ملتا, سمجھتے ہو. انڈیا میں بہت لوگ ہیں, بلانا چاہتے ہیں, آپ آ جاؤ, ہمارا بھی دل چاہتا ہے. ہمارے والد صاحب تو جایا کرتے تھے ہر سال. تو ہم نہیں چاہتے کہ یہ لڑائی ہو, دودھ پتی ایک دوسرے کو پلائیں, مگر اس اسٹائل, یہ والا اسٹائل نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جہاز سے, جنگی جہاز سے نہ آئیں, آپ PIA سے آئیں. یہ جو آپ چائے پینے کے لیے ہواؤں جہازوں میں اڑ کے آ رہے ہیں, دھماکے کر کے چائے پی کے جا رہے ہیں, یہ چائے کا اسٹائل ٹھیک نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ آئیں, محبت سے بتا کے آئیں بھی چائے پینے آ رہا ہوں, تاکہ ہم بھی جائیں چائے پینے کے لیے. کیا خیال ہے؟ دونوں ملکوں میں ایک دوسرے کے آئیں جائیں, ویزے ملیں, یہاں کے جو لوگ ہیں وہ وہاں جائیں, وہاں کے یہاں آئیں, تو اس میں تو فائدہ ہی ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث, لا تتمنوا لقاء العدو, دشمن سے لڑائی کی کبھی امیدیں تمنائیں مت لگاؤ, یہ نہ چاہو کہ ہماری لڑائی ہو. اصل اسلام میں یہی ہے کہ بھائی سلو. آگے فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمْ فَاصْبِرُوا, ہاں اگر لڑائی میں جھونک دیا جائے تمہیں تو پھر تم نے جواں مردی سے لڑنا ہے, پھر بزدلی نہیں دکھانی ہے. تو اسلام کا موقف اس بارے میں 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پھر بھلے دودھ مہنگا بھی ہو جائے تو ہمیں پرواہ نہیں ہوگی, اگر تمیز سے چائے وائے پیے نا پھر ٹینشن نہیں ہوگی کہ کوئی بات نہیں اگر دودھ یا بھینسیں مہنگی ہو جائیں تو. اچھا بھائی, یہ نکاح ہے طلحہ اکبر بل خورشید اکبر صاحب کا, آپ ہیں ماشاء اللہ. دلہن کے وکیل, دلہن کا نام ہے پروشا شکیل بنت شکیل اختر, اور دلہن کے وکیل ہیں شکیل اختر. کہاں ہیں بھائی دلہن کے وکیل؟ جناب شکیل اختر صاحب, آپ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں 75,000 مہر میں پروشا شکیل بنت شکیل اختر کا نکاح طلحہ اکبر بل خورشید اکبر سے کروں, اجازت ہے؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا.
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى جناب طلحہ اکبر والخورشید اکبر، میں نے 75,000 مہر میں آپ کا نکاح پروشہ شکیل بنت شکیل اختر سے کیا، آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ جزاک اللہ. دعا کریں اللہ تعالیٰ برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما، اس کی برکتیں زوجین کو کامل طور پہ نصیب فرما، تادم حیات کامیاب اس دیواری زندگی نصیب فرما، آپس کے اختلاف انتشار سے، لڑائی جھگڑوں سے، ہر قسم کے شر سے اللہ ان کی حفاظت فرما. اے اللہ اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا، دونوں کے خاندانوں میں محبت الفت کا ذریعہ بنا، دونوں کے خاندانوں کو آپس کے اختلاف انتشار، لڑائی جھگڑوں سے، ہر قسم کے شر سے اللہ محفوظ فرما. جس کی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ بہت مبارک کرے آپ کو. جی ادھر آؤ ذرا، یہ اتنی زور زور سے کہ میرا بیٹا ہے آمین کہہ رہا ہے بہت زور زور سے شادی میں. آ جاؤ شاباش. اس کی مجھے آمین پہ ہنسی آ رہی تھی. ادھر آ جاؤ یار، ادھر آ جاؤ. میں دعا مانگ رہا ہوں نا، اللہ ان کو کامیاب کہہ رہا ہے آمین زور زور سے. اس کو یہ ہے کہ میری بھی شاید ہو جائے گی. یہ انڈیا پاکستان کی بات چل رہی تھی نا، اور نکاح بھی میں نے پڑھایا تو ایک دم مجھے نکاح کے دوران ایک بات یاد آئی کہ اگر انڈیا پاکستان والے آپس میں شادیاں شروع کر دیں تو کتنے اچھے تعلقات ہو جائیں گے نا. کیا خیال ہے؟ میری بھی انڈیا میں شادی ہوتے ہوتے رہ گئی. ویزا ہی نہیں دیا مودی صاحب نے نا، ویزا ہی نہیں مل رہا. تو اگر یہاں والے وہاں، وہاں والے یہاں کریں تو کتنا اچھا ہو جائے گا. لیکن یہ بھی ایک شادی میں ممکن نہیں ہے. 2-4 شادیوں کا رواج ہو. وہاں کے مسلمان جو مرد ہیں 2 شادیاں وہاں کی کریں، 2 پاکستانی لڑکیوں سے کریں. یہاں کے پاکستانی بلکہ فوجیوں کی کراؤ. حقیقت ہے. ابھے نندن کی ایک شادی یہاں کراؤ. کیا خیال ہے؟ کوئی ہندو دیکھ لو، ان کا ابھے نندن تو میرے خیال نام سے لگ رہا ہے ہندو ہی ہے نا، تو کوئی ہندو دیکھ لو یہاں پہ 2 ہندو یہاں کی ابھے نندن سے 4 ہندو کرا دو جب کرا ہی رہے ہو. ان کے ہاں تو کوئی مذہب پہ کوئی ہے ہی نہیں نا، تو جتنی چائے کر لو، ہمیں کوئی اعتراض. پھر چائے بھی آپ کا سسرال پلائے گا آپ کو، یہ ذہن میں رکھنا. تو چلو 2 سے شروع کرتے ہیں نا. 2 شادیاں ابھی نندن کی یہاں ہندو لڑکیوں سے ہو جائیں اور یہاں کے ہندوؤں کی وہاں کی 2 ہندو لڑکیوں سے ہو جائیں. یہاں کے مسلمانوں کی 4 شادیاں ایک مرد کی وہاں 4 عورتوں سے، 2 یہاں کی، یہاں والے کہاں جائیں گے پھر؟ 2 یہاں سے اور 2 وہاں سے. وہاں کے مسلمان کی 2 وہاں سے 2 یہاں سے. دیکھو تعلقات اچھے نہ ہو تو میرا نام بدل دینا. باؤنڈری ختم ہو جائے گی بھائی، باؤنڈری ختم ہو جائے گی. بولے میں اپنی نانی سے ملنے جا رہا ہوں تو مجھے بارڈر پہ کیوں چیک کر رہا ہے بھائی؟ تو جو بارڈر پہ کھڑا ہوگا اس کی خود ممانی یہاں رہتی ہوں گی. تو یہ بہت بہترین ذریعہ ہے تعلقات کو بحال کر دیا. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کی بیٹی سے نکاح جس دن کیا، اسی دن سے ابو سفیان کی دشمنی آپ سے کم ہو گئی. نکاح بہت بہترین ذریعہ ہے جوڑ کا. مانے کوئی نا، ہماری پالیسیوں پہ عمل نہیں لوگ کر رہے بس.